قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ مرتبہ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس میں یہ الفاظ آئیں یا ایھا الذین آمنو، تو بہت توجہ سے بات کو سنو کہ اب اللہ رب العزت براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کی ذرا تفصیل دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا ایمان والوں کو اور ان کو حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، مگر اس حکم کے دینے سے ہو سکتا تھا کہ دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ناراضگی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بوجھ لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی۔ تو وہ جو ڈر تھا اس کو ہٹا دیا گیا یہ بتا کے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندی صرف تمہارے اوپر ہی نہیں لگ رہی، یہ تم سے پہلے والوں پر بھی پابندیاں لگیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد تمہیں نعمتوں سے محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اس کا فائدہ بھی ہمارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پابندی لگائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والو تمہیں فائدہ ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ تو آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں اور ذرا اس پر محبت کی نظر ڈالیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیمان وفا باندھنے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ دنیا کا دستور ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اے بندو، اگر تم اللہ کا وصل چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، تو تمہیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا نا۔ تو کیا دینا پڑے گا؟ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، اس پر تمہیں کائنات کے پروردگار کا وصل اور دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے روزے دار کو۔ اللہ تعالیٰ نے اور عبادتیں بھی فرض کی ایمان والوں پر، جیسے نماز ہے، حج ہے، مگر ان کا صرف حکم فرما دیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، پہلے ایمان والوں کی ذہن سازی کی، پھر ترغیب دے کر ان کی ذہن سازی کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور نماز عبادت ہے، اور روزہ یہ عبادت کے ساتھ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک اور بلند ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور بندے نے اس کو اپنانا تھا، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے ترغیب دی بندے کو کہ تم نے میری صفت کو اپنانا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، لہذا تم بھوکا پیاسا رہنے والی اس محنت کو کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ یہ جو خطاب ہے نا ایمان والوں کو، یہ بہت بڑی نعمت۔ ایسے ہی ایمان والوں کو اس آیت کے پڑھنے سے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ سے پیمان وفا باندھنے والو، عہد وفا باندھنے والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے ادیان دنیا میں آئے سب میں روزے کی عبادت تھی، لیکن سب سے زیادہ کامل عبادت یہ دین اسلام میں تھی۔ آج بھی دنیا میں عیسائی روزے رکھتے ہیں، مگر وہ روزے میں آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں۔ ان کا روزہ ہوتا ہے جو آگ پہ پکی ہوئی چیز ہے وہ نہیں کھانی، جبکہ دین اسلام میں یہ کامل روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے
غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا، یہ کامل عبادت اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ ایام 20 13 14 15 چاند کے اعتبار سے جو 3 تاریخیں ہوتی تھیں وہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، یعنی 6 مہینے پورے سال میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو 40 دن انہوں نے روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہندوؤں میں جو برہمن لوگ ہیں وہ بھی 24 روزے رکھتے ہیں، بلکہ بعض ان میں جیسے چینی دھرم ہے وہ 40 دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں کہ جس میں روزے کی عبادت نہ شامل ہو۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور وقت بغیر کھائے پیے گزار لے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور جو مختلف اعضاء ہیں جسم کے ان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ غیبت نہ نکلے۔ اور روزے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھ زبان کان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے اور دل سے غفلت بھی ختم کر دے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ۔ تو وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور اپنے دل کو غفلت سے بھی بچاتے ہیں، پورا دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے روزوں کو تیسرے درجے کے روزے بنا دیں۔ ہم کھانا پینا بھی چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے، اور روزے کے دوران گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو اور دل میں غفلت بھی نہ آئے، بلکہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ انسان جب سال میں 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوا، اس کا روحانی فائدہ بھی تو ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے اور انسان کے اندر ملکوتی صفت بڑھتی ہے، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا ایک ملکوتی عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ملکیت بڑھتی ہے، فرشتوں کی صفت بڑھتی ہے، تو بشریت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت قوی ہو جاتی ہے، تو انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے اور انسان کے اندر نفسانیت کم ہو جاتی ہے۔ تو روزے کے رکھنا انسان کے نفس کو کمزور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ انسان احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تقویٰ کی صفت روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ تقویٰ وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے اللہ نے امت کو وصیت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی، وصیت کا معنی نصیحت، تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ وصیت نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ تقویٰ ہمیں حاصل ہوگا روزہ کے رکھنے سے۔ چنانچہ فرض روزے تو بہت خوشی سے رکھیں، اس کے علاوہ بھی روزے ہیں، ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھنے یا ہر ہفتے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ مسنون روزے ہیں، ان کو بھی شوق سے رکھنا چاہیے نوجوانوں کو۔ اسی لیے بھوکا رہنا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ چنانچہ چیونٹیاں بلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق بھی بخشش کی دعائیں کر رہی ہے تو انسان کی بخشش کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ انسان کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے۔
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمتن، اس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں۔ جب ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوں تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی؟ جب وہ بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیا کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اکبر! ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں اور ہزاروں بکریاں ہوں گی، تو اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہوں اس وقت بخشش حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی غور کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے لیے مغفرت کا طلب کرنا کتنا آسان ہے، جلدی فائل اپروو ہو جاتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن مجید مکمل دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں پڑھتے تھے۔ تو اگر 30 دن کا رمضان ہے تو 60 یہ ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں مکمل پڑھتے تھے، تو 63 قرآن مجید رمضان مبارک میں ختم کیا کرتے تھے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بڑھنے والوں کو اس میں قدم آگے بڑھانا چاہیے، خوب اپنے جسم کو تھکانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ یہ جسم دنیا کے لیے اتنی مرتبہ تھکا ہے، کتنا اچھا ہوا کہ آج یہ جسم دین کی خاطر تھکا ہے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے جسم کو دین کی خاطر تھکانے کا۔ اور گھبرائے نہیں، روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نوجوان آدمی پریشان ہو جائے، آرام سے 10-12 گھنٹے انسان بھوکا رہ سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے، آپ نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، اور تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جو صحابہ قریب تھے وہ حیران ہوئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرما رہے ہیں۔ جب درس مکمل ہوا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ اپنی بخشش نہ کروائے، اور میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو اس نے پھر کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور میں نے کہا آمین۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا، تو ماں بچے کو ناراضگی کی حالت میں بھی بد دعا نہیں دیتی کیونکہ پیار ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی بیٹے کو بد دعا دے تو اس سے بہت ناراض ہوتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے کتنی محبت تھی، اتنی محبت کے باوجود جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک بد دعا فرما رہے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے بخشش نہ کروائی، تو نبی علیہ السلام نے اس بد دعا کو سن کے خاموشی اختیار نہیں کی، فرمایا آمین۔ اس کا کیا معنی کہ رمضان میں بخشش اتنی آسان ہے کہ جو بندہ رمضان میں بھی بخشش نہ کروائے اس سے زیادہ گیا گزرا بندہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس رمضان میں سچی توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور گناہوں سے 100% ہم نے نجات پانی ہے۔ یہ اس رمضان کا ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرما دیتے ہیں۔
ہمارے اکابر رمضان کا اتنی قدر کرتے تھے کہ رمضان گزارنے کے بعد 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے، اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں تھی اس کو قبول فرما لینا. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو پھر اگلے رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں بخیریت پہنچا دینا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض لوگوں کو رمضان کی اس کیفیت کا پتہ ہوتا. چنانچہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ والے محلے میں ایک آدمی تھا جو شرابی تھا. وہ پورا سال شراب پیتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا تو وہ 100% شراب سے توبہ کر لیتا تھا. ہم حیران ہوا کرتے تھے. وہ 5 وقت رمضان میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ نیک تو محلے میں کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کئی رمضان اس کو ایسے گزارتے دیکھا. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب یہ رمضان اتنے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے تو پھر رمضان کے بعد یہ پھر کیوں شراب پیتا ہے. لیکن جب رمضان گزرتا پھر وہ شراب پینی شروع کر دیتا، پھر اس کی وہی زندگی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو رمضان کی قدردانی کی وجہ سے جب وفات ہوئی اس کی تو اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس نے 3 مرتبہ اونچا کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھ کے اس کی روح پرواز کر گئی. تو رمضان کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کو محفوظ کر لیا. رمضان کے مہینے میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور افطار کے وقت ملائکہ فرشتے انسانوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ خلوف فم الصائم، کہ روزہ دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا کہ اس کے منہ کی مہک بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. پھر رمضان مبارک میں جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو رمضان میں اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یا تو وہ جو شتونگڑے ہیں وہی اس کو گناہ کروا دیتے ہیں، یا اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. ورنہ رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے روزوں کو خراب نہ کر سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے. رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دے دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ امت کے گناہوں کی بخشش فرمانا چاہتے ہیں. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جو انسان رمضان میں جس گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لہذا رمضان کے مہینے میں آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے عبادت میں سستی نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو وظائف نہیں ہوتے. بھائی رمضان شریف کے اندر وظائف کی پابندی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بقیہ پورا سال وظائف کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، بھائی رمضان شریف میں آپ تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، بقیہ سال اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 ستارے اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو 12 بھائی تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، مشائخ نے لکھا ہے رمضان کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اس مہینے کو اچھی طرح گزارنے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے گا تو اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. تو کوشش کریں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ غریب لوگوں کی افطاری سحری میں ان کی مدد کریں، تعاون کریں تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ روزے رکھ سکیں.
اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو خوب معاف فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صیام جو ہے وہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ جو ہے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے میں اور جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنے کا دوسرا نام روزہ ہے۔ تو رمضان میں اپنی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، تاکہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ بن جائے اور ہمیں اس کے بدلے اللہ کا وصل اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور اس میں ایک عجیب نقطہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اپنے ذمہ لے لیا کہ باقی اعمال کا اجر تو فرشتے لکھ دیں گے، روزے کا اجر میں دوں گا۔ روزے کا اجر اللہ دیں گے تو کیا مانا کہ جس بندے کے روزے قبول ہو گئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے، کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں اور وہ اجر اس کے گناہوں سے تھوڑا ہو۔ بھئی دینے والا تو پروردگار ہے نا، تو پروردگار کو تو پیچھے کوئی کمی نہیں نا بجٹ کی کہ اس کو اتنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ جب اللہ نے اجر دینا ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ اس کو اتنا اجر یقیناً دیں گے کہ جو نیکی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگی اور وہ بندہ یقیناً جنت چلا جائے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اپنے گھر میں اچھی طرح گزارے۔ اگر کوئی بے نمازی بھائی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں، رمضان کی ترغیب دیں۔ کوئی عورت رمضان کے دنوں میں سستی کرتی ہے تو اس کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔